السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد اللہ الا ذلا، وما تزوج لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ نسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنی ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک احادیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منوج جیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، کہ فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں بھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور واضحوں کے بچائے اعمال میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کی تاریخ شاہی دے کے اس دارا فانی میں جتنی مظالم برپا ہوئی ہے ان میں زیادہ تر صنفیں اور نازک پر کی گئی ہے۔ اس بے رحم زمان نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے ماتم کر کے جنگلوں کی خاک چاہنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و دشت کی خاردار جاڑیاں ان کی راہ میں آئی لے، آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر اپنی خدا کی زمین وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا
تار علامہ صاحب بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گویا ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے. جسم پر جو چادر ہے اس پہ 16 پیوند لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب کو روانہ ہو رہی ہے. جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ اور 2 مٹکے مشتمل مختصر سا سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے میں جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو ذرا دیکھو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتحہ خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پیاکرے سیاست ہے تو حضرت علی پیاکرے ولایت تھے. حضرات آئے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی معلوم رسم سے مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو آئلے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی عزیزم محمد عبدالاحد صلی اللہ علیہ وسلم نے.